اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، اوپر کسی شے کے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، اوپر کسی شے کے۔ وہم، اور وہ، یتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قول الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، مثل ان کی بات کے، انہی کی بات جیسی۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانو، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن منع، اس سے جو منع کرے، اس سے جو روکے، جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، اس میں اس کے نام کا، اسمہ، نام اس کا، وسعہ، اور اس نے سعی کی، کوشش کی، فی خرابہا، اس کی خرابی میں، اس کی ویرانی میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کانا، نہ تھا، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ وہاں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، ولہم، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ وللہ المشرق، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، فأینما، سو جس طرف، تولو، تم منہ کرو، فثم، پس پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کا رخ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 113 میں کہا گیا کہ یہود کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ تو اب یہود تورات پڑھتے تھے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر اور آپس کی دشمنی اور اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے، امیین تھے، انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اسی باطل گمان، زوم میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین کہا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور وجہ یہ کہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ون سائیڈڈ دیکھتا رہتا ہے، اپنے خول میں بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی باتیں کسی کے سچا ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ان کے اختلافات کا فیصلہ تو قیامت کو ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں، مسلک پر اتنی شدت ہے کہ ان سے ایک مسلک سے وابستگی کو ہی ہم حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، کہ جو اس مسلک کے اندر ہے وہ سب ٹھیک ہے، جو اس سے ذرا سا بھی باہر ہے وہ گمراہ ہے، خواہ نماز پڑھے، روزے رکھے۔ حالانکہ جو گروہ پرستی اور شخصیت پرستی ہے، یا صرف نام اور صرف ایسوسیشنز جو ہیں، یہ تو جنت میں لے جا نہیں سکتی نا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ساری نیکی اور سارا تقویٰ صرف ایک ہی گروہ میں آ گیا ہو۔ تو ایسے رویوں سے پھر لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں بھی آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور عبادت گاہیں جو ہیں ویران ہونے لگتی ہیں۔ تو اگلی آیت میں کہا گیا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو مساجد کا مقصد تو یہ ہے کہ وہاں لوگ اکٹھے ہوں اللہ کے نام پر۔ اگر ان مساجد کوئی عبادت گاہوں کو اللہ کے بندوں کے لیے بند کر دیا جائے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ نفرتوں کو عام کر کے مسجدوں کو ویران کر دیا گیا۔ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ باہمی مذہبی نفرتوں اور دشمنیوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہی تو ہیں۔ تو اگر کوئی محبتوں کی بجائے نفرتوں کو پھیلائے اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اور اللہ پر، آخرت پر نماز قائم کریں۔ اللہ سے ڈرنے والے محاذرائیاں قائم نہیں کرتے، اور پھر قرب قیامت مساجد بظاہر آباد و مزین ہوں گی لیکن حقیقتاً ویران ہوں گی۔ مراد کیا ہے کہ مسجدوں میں آنے والے کم ہوں گے، آبادی نقش و نگار سے تو نہیں ہوتی نا۔
تو مساجد کی تو بڑی فضیلت ہے، جو اللہ کی رضا کے خاطر بنائے گا اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ جو کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کی ایمان کی گواہی دے۔ کیا ایسا عمل نہ بتاؤں حدیث کے مطابق جو خطائیں مٹانے والا اور درجے بڑھانے والا ہو؟ اور اس میں آپ نے کیا بتایا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشقتوں کے باوجود کامل وضو، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار۔ اسی طرح کہا گیا کہ جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، اور اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن روشنی کی نوید سنا دو۔ اور دنیا میں جو پسندیدہ جگہ ہیں اللہ کے نزدیک ان میں مساجد ہیں۔ تو جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں حصہ لیا، اور امام طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا، کہنے لگے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور روایت بھی نہیں تھی۔ تو یہ جو کہا کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، تو تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں کہ اسے ڈھا دیا جائے، عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا یہ بھی اس کی ویرانی ہی ہے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، یعنی ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضے میں ہوں یا اس کے متولی ہوں، ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو، وہی عبادت گاہوں کے متولی ہوں، اور شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں غلبہ عطا کرے گا تو تم مشرکین کو اس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے نا، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیشن گوئی ہے کہ جلدی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں پر جو زیادتیاں کی ہیں اس کے بدلے میں ہمیں سزا نہ ملے، اور جلدی یہ خوشخبری پوری بھی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تو اس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے۔ تو اس میں یہ ہوا نا کہ نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کی مشرقی سمت کو اپنے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، اور یہود نے ان کے خلاف مغرب کی جہت مقرر کر رکھی تھی، تو عبادت گاہ ایک تھی لیکن پھر بھی گروہ بندیاں۔ تو ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو بھی رنج تھا، کیونکہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کہ سواری کا منہ جس طرف بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے، تو ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، کسی ایک روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے، کسی دوسرے میں دوسری کا، تو یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اور باقیوں کو بھی بتانا یہ مقصود تھا کہ تمام جہتیں جو ہیں، تمام سمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔